بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم آج بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کی زندگی اور ان کے اہم واقعات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پیدائش کے وقت جو ان کی بچپن کی زندگی کے حالات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب مصر کے فرعون نے حکم دیا تھا کہ تمام نوزائیدہ عبرانی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بچانے کے لیے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ یہ ٹوکری فرعون کی بیوی کو ملی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ٹوکری کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی نے تجویز دی کہ ایک دائی بچے کی دیکھ بھال کرے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حقیقی والدہ کے پاس واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کے محل میں عیش و آرام کے ساتھ بڑے ہوئے، لیکن وہ اپنی عبرانی قوم کی تکلیف سے آگاہ تھے اور ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے ہمدردی تھی۔ مصر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی اور غلطی سے مصری کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا اور وہ مصر سے مدائن تشریف لے گئے۔ مدائن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رہ کر چرواہی کا کام کیا اور شادی کی پیشکش قبول فرمائی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ریوڑ کو کوہ سینا پر چرا رہے تھے۔ انہوں نے ایک جلتے ہوئے درخت کو دیکھا جو آگ میں جل نہیں رہا تھا۔ جب وہ قریب گئے تو اللہ کی آواز سنی جو انہوں نے مصر واپس جانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دے رہی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور اپنے معجزات عطا کیے، جس میں ان کا عصا سانپ بن جاتا اور ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا۔ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آنے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے معجزات دکھائے لیکن فرعون نے انکار کیا اور مصریوں پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ عذابوں کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی، لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا، جبکہ فرعون کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تو اسرائیلیوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بچڑے کو توڑا، اپنی قوم کو ملامت کی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور کمزوری ایمان کی وجہ سے انہیں 40 سال تک بیابان میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ نیبو کے قریب دفن کیا گیا۔